بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، تیرا دیا کس نے میرے خون میں سفینہ، بھارت کے شیر کتنے میرے خون میں نہائے، ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا آب گینا۔ کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے، کچھ لوگ بھر رہے تھے میرے خون سے آب گینا۔ صحرا میں جا کے چھلکا میرے لہو کا ساغر، انصاف مانگنے کی ایسی صدا کہیں نہ۔ حضرات گرامی قدر اور حاضرین اجلاس، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہمارا یہ ہندوستان جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوسی اور ستلج کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی اور پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، من موہن جھیل اور آبشار ہیں، مختلف مذہب و ملت دین و دھرم کو ماننے والے ہیں، کوئی ایک خدا اور پرمیشور کی عبادت کرتا ہے تو کوئی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکاتا ہے، کوئی پتھروں کو پوجتا ہے تو کوئی درختوں کے آگے اپنا سر بے تسلیم خم کرتا ہے، کوئی گاؤ ماتا کہہ کر اس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے۔ اسی دھرتی نے جہاں بڑے بڑے باپوں کو جنم دیا ہے، وہیں ہزاروں تاریخ ساز علماء، صلحاء، عباد، زہاد کی پرورش و پرداخت کی ہے۔ ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی کی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے، تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے۔ ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزے سے پیار ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ اور وسیع و عریض صحراؤں سے پیار ہے، اس کے مساجد و مدارس سے پیار ہے، اس کے محلات و قلعات سے پیار ہے۔ اسی لیے اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کی گود کی رکشا کو اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، اس کے ذرے ذرے کی صیانت کو اپنا ایمان گردانتے ہیں، کیونکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جن قوانین کے ہم پیرو ہیں، اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا ہے، احسان فراموشی نہیں احسان شناسی کا سبق دیا ہے، اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا ہے، اس نے ہمیں لومڑی کی عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا ہے، اس نے ہمیں تلوار کے سائے میں جینا سکھایا ہے، اس نے ہمیں جفا کشی کی مشق کرائی ہے، اس نے ہمیں توپوں اور ٹینکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا ہے۔ ارے سرزمین مکہ سے پوچھ لو، سرزمین مدینہ سے پوچھ لو، مصر و شام سے پوچھ لو، روس و ایران سے پوچھ لو، روم و فارس سے پوچھ لو، اندلس و اسپین سے پوچھ لو کہ کیسی کیسی وفاداری کا ثبوت ہم نے پیش کیا ہے۔ جب ہم مکہ میں تھے تو مکہ کے ساتھ وفاداری کی تھی، مدینے میں تھے تو مدینے کے ساتھ وفاداری کی تھی، مصر میں تھے تو مصر کے ساتھ وفاداری کی تھی، روس و ایران میں تھے تو روس و ایران کے ساتھ وفاداری کی تھی، روم و فارس کے ساتھ تھے تو روم و فارس کے ساتھ وفاداری کی تھی، اندلس و اسپین میں تھے تو اندلس و اسپین کے ساتھ وفاداری کی تھی، اور جب ہم اپنے اکابرین کی شکل میں اس ہندوستان اور بھارت میں تھے تو اس وقت ہم نے
تو ایسی ایسی وفاداری کا ثبوت پیش کیا کہ دنیا حیران و شزر ہے۔ اسی بھارت کی عصمت کی حفاظت کی خاطر ہم نے گولیاں کھائی، توپوں اور ٹینکوں کے نشانے بنے، پھانسی کے پھندوں پر چڑھنا پڑا، جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کیا، نذر آتش کر دیے گئے۔ اے سرزمین ہند سن اور غور سے سن، میں اپنی وفاداری کی روادات سنانے جا رہا ہوں۔ آج کی بدحال دنیا کے بھی دن بھر جائیں گے، آج کی بدحال دنیا کے بھی دن بھر جائیں گے، اے مؤرخ ہم اگر تاریخ دہرانے اٹھے۔ جب ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق تپا تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہیں ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اگر یہ سرسلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسری کے پاس تھی اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ اسی جنگ آزادی میں مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالا۔ اسی کے بعد ہی سے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک اس 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکایا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا،
ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے تنوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی جامع مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ انہی شہدائیان اسلام میں شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جن کو آج دنیا اسیران مالٹا سے جانتی ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف عالمی تحریک چلائی کہ عقل انسانی حیران و ششدر بہ جاتی ہے، جسے تحریک ریشمی رومال سے جانا جاتا ہے۔ شیخ الہند کے ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہیں بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہیں بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے، اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے فتوے کی جانب اشارے کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھگائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی کے خوندے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر احمد انصاری، مولانا ابوالکلام آزاد، انہی لوگوں کی سیاسی رہنمائی میں 1920 عیسوی میں آخری جنگ ہوئی، اس میں بھی 500 دلاور شہید ہوئے، 14,000 علماء جیل گئے۔ بالآخر 1947 عیسوی میں ہندوستان کا آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور سے چل رہی آزادی کی تحریک اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی۔ زخم کھائیں گے مسکرائیں گے، زخم کھائیں گے مسکرائیں گے اور پھر انقلاب لائیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو یا روس، فرانس ہو یا برطانیہ، چین ہو یا پاکستان، کسی کی ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ توپوں اور ٹینکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تیروں اور تلواروں کے سائے میں ہماری پرورش ہوئی ہے، بارودی شعلوں کا ہم نے خوب تجربہ کیا ہے، ایٹمی ہتھیاروں کو ہم نے خوب دیکھا ہے۔ جنہیں ہیں شوق کے کھیلے وطن کی عصمت سے، جنہیں ہیں شوق کے کھیلے وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اے بھارت کی دھرتی، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ بتاؤ کہ وفاداری ہم نے کی ہے، تمہاری عصمت و عفت کی حفاظت ہم نے کی ہے، تمہاری عزت و ناموری کی خاطر خون ہم نے بہایا ہے، تم کو تمہاری منچاہی خوشیاں ہم نے عطا کی ہے، لیکن اب وہ لوگ
جو تحریک آزادی میں پیچھے پیچھے تھے وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں ہندوستان چھوڑو پاکستان جاؤ، حالانکہ چمن کو ہم نے خود اپنے لہو سے سینچا ہے، چمن کو ہم نے خود اپنے لہو سے سینچا ہے، ہمیں بہار پہ دعویٰ ہے اپنے حق کی طرح۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کو بھول گئے ہیں، ہماری قربانیوں کو بھول گئے ہیں اور اپنے آپ کو ہندوستان کا ٹھیکیدار بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہندوستان کس کا ہے اور اس کا ٹھیکیدار کون ہے۔ چمن میں دیکھتے ہیں اب جیت کس کی ہوتی ہے پھول ایک طرف اور خار ایک طرف۔ یہ ہندوستان تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو وطن کا خادم